جزاک اللہ خیر۔ غدیر خم کے موقع پر جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی کے بارے میں فرمایا، امام ہوں اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے سے میں فیض یاب ہوتا رہا ہوں، جن کے لیکچرز وغیرہ سنتا رہا ہوں، جو ان کے خطبات، ہوں وہ فرماتے تھے، اور یہ میرے بھی میں ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور عام سامعین اور ناظرین کے، کہ اتنا بڑا اہم امامت و خلافت کا تھا یہ آپ کا جو بڑا ٹاپک بھی ہے انٹرسٹنگ، تو وہ کہتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر، جہاں ہم کہتے ہیں ہماری روایات کے مطابق 1.25 لاکھ کے قریب نا ہوں ادھر حجاج تھے یا لوگ مسلمان اس میں تھے، تو یہ اتنی بڑی اہم بات کیا وہاں نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی؟ جو کہ غدیر خم یمن کے لوگ اور یہ آگے کچھ لوگ تھے علاقے کے لوگ، وہاں آپ نے یہ ارشاد فرمایا، جبکہ یہ عقل اور دلیل سے یا سمجھ لیں کہ یہ بنتی ہے کہ یہ بات تو وہاں خطبے میں بیان کی جاتی کہ میرے بعد جس طرح میں مولا ہوں اسی طرح علی آپ کا مولا ہے، تو اور بھی آگے جو پوری حدیث ہے، تو یہ تو موقع آپ کی وہ خدمت وہاں میں تھا عرض کریں. بہتر تھا، اور یہ وہ جی غدیر خم دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ یہ وآلہ ارشاد وسلم نے جو خطبہ اراد فرمایا ہے عرفات میں، اس میں واضح طور پر اس مسئلے پہ انہوں نے گفتگو کی ہے. یہ کتاب سنن ترمذی، چاپ دار الفکر، ملاحظہ فرمائیے، یہ بیروت لبنان میں کتاب چھپی ہے. مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کرتے ہیں، اور اس روایت کو خود ترمذی صاحب کہتے ہیں روایت حسن ہے، بلکہ یہ حسن نہیں ہے، متواتر ہے، کیونکہ بہت سارے غریب حسن من هذا الوجہ، یہ سند حسن ہے، وإلا اس کے اسانید بہت زیادہ ہیں، اس کے متواتر ہیں. جابر نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجۃ الوداع میں، یوم عرفہ میں دیکھا کہ وہ اپنے ناقے قصوہ پر، اپنی اونٹنی جس کا نام قصوہ ہے، اس پہ کھڑے ہو کے، اس پہ بیٹھ کے، اس کے زین پہ بیٹھ کے وہ خطبہ دے رہے تھے. یعنی مجمع بہت بڑا ہے. انہوں نے فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم، اے لوگ میں تمہارے درمیان چھوڑ چکا ہوں. یہ کون کہتا ہے چھوڑ چکا ہوں؟ یعنی مجھے تم میت سمجھ لو. انک میت و انہم میتون کل نفس ذائقۃ الموت، میں آپ کے درمیان چھوڑ چکا ہوں، یعنی یہ میری موت یقینی ہے، یہ میرے وارث ہیں. ما ان اخذتم بھی من ان اخذتم بھی لن تضلوا، وہ جو اگر اس کی اتباع کرو، ان سے اخذ کرو، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کتاب اللہ و عترت اہل بیت، کتاب اللہ اور میرے عترت طاہرہ علیہم السلام. اور عترت اہل بیت میں اگر ہم ازواج کو بھی اہل بیت میں لے لینا، کوئی نہیں کہتا، مسلمانوں میں کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے کہ ازواج کو امامت کا حق ہے یا ازواج کی اتباع ہم نے کرنی ہے، کوئی نہیں کہتا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. یہ عرفہ میں، اور اہل بیت علیہ السلام میں خلافت کا کنٹینڈر، خلافت اور امامت کا کینڈیڈیٹ کوئی نہیں تھا سوائے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے. یہ واضح ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو، ازواج کو، ہم اہل بیت سے ہم نہیں مانتے ازواج کو. اگر مان بھی لینا، ازواج نے کبھی ادعا نہیں کیا کہ ہمیں خلافت ملنی چاہیے، اور نہ کسی مسلمان نے کبھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ام سلمہ کو یا عائشہ کو یا حفصہ یا کسی کو خلافت ملے گی، کسی نے نہیں کہا. یہ اہل بیت سے مراد یہاں پہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، واضح طور پر. اچھا، اللہ آپ کا بھلا کرے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے موقع پر ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، یہاں پر کتاب الامارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر عرفات کے موقع پر فرمایا کہ، یہ ملاحظہ فرمائیے کتاب الامارہ میں بہت ساری روایت، ایک دو روایت نہیں، کئی روایات ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے لا یزال امر الناس ماضیا ما ولیہم 12 رجلا، جب تک 12 لوگوں کا، 12 مردوں کا ان امت پہ ولایت ہے، اس یہ امت کا طریقہ کار صحیح ہوگا. پھر انہوں نے کوئی ایک بات کہی، خفیت علیہ، مجھے نہیں سنائی دی. فسألت ابی ماذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، قال كلهم من قریش. میں نے پوچھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی، مجھے نہیں سنائی دی. میں نے پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اپنے والد سے. والد نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب قریش سے ہوں گے. اچھا، پھر اگر اس حدیث میں دیکھیں کہ یہی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یزال الدین عزیزا منیعا الی 12 خلیفہ، کہ یہ دین، اس دین کا عزت اور اس دین کی استحکام 12 خلفاء کے دار و مدار پر ہے. تو فقال کلمتا سمنیها الناس، یہ جملہ بڑا اہم ہے، سمنیها الناس، انہوں نے ایک جملہ کہا کہ مجھے سنائی نہیں دیا.
کیوں نہیں سنائی دیا؟ سمنی الناس، لوگوں کے شور کی وجہ سے مجھے نہیں سنائی دیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے موقع پر وہاں پہ کہنا چاہتے تھے 12 اماموں کے متعلق، خلافت کے متعلق. خود ان کا یہ مسلم کی حدیث ہے کہ لوگوں نے شور مچایا، سنائی نہیں دیا. اچھا، وقلت لأبی ما قال، میں نے اپنے والد سے کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کلہم من قریش، وہ سب قریش میں سے. اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کہنا چاہ رہے تھے، لوگوں نے شور مچایا ہے، بولنے نہیں دیا، لیکن انہوں نے بولا بھی ہے. یہ کہنا کہ انہوں نے غدیر خم میں کیوں بولا ہے، عرفات میں کیوں نہیں بولا؟ پہلی بات یہ کہ وہ بولنا چاہ رہے تھے. غدیر خم میں اللہ کی جانب سے ایک گارنٹی ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ ان کو ممانعت کرنے کی یا شور مچانے کی، جب آپ امامت کا اعلان کر رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے گا، اللہ آپ کو بچائے گا. اس زمانے میں دیکھیں، جو اصل کیپٹل تھا اسلام کا، اس زمانے میں جو اصل دارالحکومت تھا اسلام کا، مکہ نہیں تھا، یمن نہیں تھا، کہاں تھا؟ مدینہ منورہ تھا. مدینہ منورہ تھا. خلافت اگر بننا تھا کسی کا تو مدینہ میں بن جاتا. مکے کے لوگ، ان کی سیاسی طور پہ فتح مکہ کے بعد شکست ہو چکی تھی، وہ ان کا اثر رسوخ نہیں تھا. یمن وغیرہ ان لوگوں کا کوئی اثر رسوخ نہیں تھا ان لوگوں کا. خلافت اگر بننا تو مدینہ والے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آئے تھے حج پر اور واپس جا رہے تھے حج پر. اور اس کے علاوہ بقیہ قبائل کے لوگ جو تھے، دیکھیں آج کے زمانے میں اور اس زمانے میں بڑا فرق ہے. کچھ رسوم ہمارے زمانے میں ہے جو اس زمانے میں نہیں تھے، کچھ رسوم ہمارے زمانے میں نہیں ہے جو پہلے زمانے میں تھے. مکہ کے بہت سارے لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد میں مر جاؤں گا دنیا سے، یہ میرا آخری حج ہے، اسی لیے حجۃ الوداع کہتے ہیں. بہت سارے لوگ مکے کے لوگ آئے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تک چھوڑنے. طائف کے بہت سارے لوگ آئے تھے مدینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے. اس وقت عراق جو فتح نہیں ہوا تھا کہ عراق کے لوگ ہوں، عراق کے لوگ مسلمان نہیں تھے اس زمانے میں. تو دوسرے قبائل کے لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے. اس طرح نہیں تھے کہ صرف مدینے کے لوگ تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. دوسرے قبائل کے لوگ، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مرنے والا ہوں، تو وہ آئے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستے میں کہ ہم ان کے ساتھ دے دیں. پرانے زمانے میں اس طرح بہت ہوتا تھا کہ کوئی شخص اگر حج جاتا ہے تو لوگ 1 دن تک، 2 دن تک، 3 دن تک اس کے ساتھ چلتے تھے، اس کے ساتھی بنتے تھے، پھر وہ اس سے خداحافظی کرتے. کوئی 1 ہفتے تک جاتا تھا. تو اس طرح مدینے کے لوگ، مکے کے لوگ آئے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں اللہ کے حکم سے یہ خطبہ دیا، کیونکہ عرفات حج کے موقع پہ لوگ شور مچا رہے تھے. لوگ نہیں چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، امامت کی، لوگوں تک پہنچ جائے. یہ واضح حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ لوگوں نے شور مچایا ہے کہ وہ 12 اماموں کے متعلق گفتگو کرنا چاہ رہے تھے، لوگوں نے شور مچایا، بات کرنے نہیں دیا. غدیر خم میں اللہ کی جانب سے حکم آیا، واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اب آپ بولیں گے، یہ آپ وہاں پہ گفتگو نہیں کر سکیں گے، وہاں پہ شور نہیں مچا سکیں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. جب غدیر خم پہنچے ہیں تو سب کو روک دیا. بھائی دن بھی بڑا گرم ہے، بولا یہاں پہ جھاڑو لگاؤ درختوں کے نیچے. پھر انہوں نے خطبہ دیا ہے. اور سب لوگ ہکے بکے رہ گئے کہ سفر کے راستے میں انہوں نے ہمیں روکا کیوں، ہم سن لیں جلدی سے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں. تو پھر وہاں پہ کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ ان کو اعلان کرنے کا سے روک دیں. جی بسم اللہ. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف